بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، 14 جولائی 1948 کا دن تھا جب اس وقت کے گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح کو ان کی بیماری کی وجہ سے کوئٹہ سے زیارت منتقل کر دیا گیا تھا۔ اس دن کے بعد وہ صرف 60 دن زندہ رہے اور 11 ستمبر 1948 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ بابا قوم کے یہ آخری 60 دن کیسے گزرے، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ قائد اعظم کو ایمبولینس کیوں نہ ملی، محترمہ فاطمہ جناح اس بارے میں کیا کہتی ہیں، اور کون کون اس انتظار میں تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح علاج کے بغیر ہی انتقال کر جائیں، یہ سب آپ کو اس ویڈیو میں آج ہم بتائیں گے۔ تفصیل میں جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے، ہمارے چینل میڈیا لائیو کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ تو دوستو، قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن فاطمہ جناح نے اپنی کتاب مائی بردر میں تحریر کیا ہے کہ کوئٹہ سے زیارت منتقل ہونے کا فیصلہ قائد اعظم کا اپنا فیصلہ تھا، کیونکہ ان کی سرکاری اور غیر سرکاری مصروفیات کے باعث کوئٹہ میں بھی انہیں آرام کا موقع نہیں مل رہا تھا، اور مختلف اداروں اور مختلف رہنماؤں کی جانب سے انہیں مسلسل دعوتیں موصول ہو رہی تھیں اور وہ اجتماعات میں شرکت کرنا نہیں چاہتے تھے اور خطاب کر نہیں سکتے تھے۔ زیارت پہنچنے کے بعد بھی انہوں نے کسی مستند معالج سے علاج کروانے پر توجہ نہیں دی، لیکن انہی دنوں اطلاع ملی کہ مشہور ڈاکٹر ریاض علی شاہ اپنے ایک مریض کو دیکھنے زیارت آئے ہوئے ہیں۔ فاطمہ جناح نے قائد اعظم سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کی زیارت موجودگی سے فائدہ اٹھانا چاہیے، مگر انہوں نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ انہیں کوئی زیادہ سنگین بیماری نہیں ہے، اور اگر صرف ان کا معدہ خوراک کو ذرا بہتر طور پر ہضم کرنے لگے تو وہ جلدی ہی دوبارہ صحت یاب ہو جائیں گے۔ فاطمہ جناح کہتی ہیں کہ وہ ڈاکٹرز کے پاس جانا یا ان سے مشورے لینا پسند نہیں کیا کرتے تھے کہ ڈاکٹرز منع کر دیتے ہیں کہ فلاں چیز کھائیں اور فلاں چیز نہ کھائیں۔ قائد اعظم کو یہ بات بالکل پسند نہیں تھی۔ جب ڈاکٹر الہی بخش نے قائد اعظم کو بتایا کہ انہیں طب دق کا مرض لاحق ہے تو جناح نے جواب دیا، ڈاکٹر صاحب یہ تو میں 12 برس سے جانتا ہوں، میں نے اپنے مرض کو صرف اس لیے ظاہر نہیں کیا تھا کہ کہیں ہندو میری موت کا انتظار نہ کرنے لگیں اور پاکستان بننے میں رکاوٹ نہ آ جائے۔ جولائی کے آخر میں ایک روز وزیر اعظم لیاقت علی خان اور چوہدری محمد علی بغیر کسی پیشگی اطلاع کے اچانک زیارت پہنچ گئے۔ فاطمہ جناح کہتی ہیں کہ میں اس وقت بھائی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی جب مجھے بتایا گیا کہ وزیر اعظم اور کابینہ کے سیکرٹری جنرل ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ قائد اعظم میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور چند منٹ بعد انہوں نے کہا، نیچے جاؤ اور وزیر اعظم سے کہو میں اس سے ملوں گا۔ دونوں کی ملاقات آدھے گھنٹے تک جاری رہی۔ جو ہی لیاقت علی خان واپس نیچے آئے تو میں اوپر بھائی کے پاس گئی۔ وہ بری طرح تھکے ہوئے تھے اور ان کا چہرہ اترا ہوا تھا، اور انہوں نے مجھ سے فریش جوس مانگا اور پھر چوہدری محمد علی کو اندر بلوا لیا، اور یہ ملاقات بھی 15 منٹ تک جاری رہی۔ پھر جب وہ دوبارہ تنہا ہوئے تو میں ان کے پاس چلی گئی۔ میں نے پوچھا کیا وہ جوس یا کافی لینا پسند کریں گے، لیکن قائد اعظم خاموش رہے، وہ کسی گہری سوچ میں تھے۔ کچھ دیر بعد بھائی نے مجھ سے کہا، بہتر ہے کہ تم نیچے چلی جاؤ اور ان کے ساتھ کھانا کھاؤ، وہ ہمارے مہمان ہیں۔ فاطمہ جناح نے یہاں پر یہ بھی لکھا ہے کہ قائد اعظم نے مجھ سے کہا کہ فاطی تم جانتی ہو وہ یہاں کیوں آئے ہیں، وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میری بیماری کتنی شدید ہے اور یہ کہ میں اب کتنے دن زندہ رہوں گا۔ 9 اگست کو ڈاکٹرز نے رائے دی کہ زیارت کی بلندی قائد اعظم کے مرض کے حق میں اچھی نہیں اور انہیں کوئٹہ منتقل کر دینا چاہیے۔ قائد اعظم پہلے تو 15 اگست سے پہلے سفر کے لیے آمادہ نہیں تھے، کیونکہ اسی سال جون میں فیصلہ ہوا تھا کہ یوم آزادی 15 کے بجائے 14 اگست کو منایا جائے گا، لیکن ڈاکٹرز کے اصرار پر
وہ 13 اگست کو کوئٹہ جانے پر راضی ہو گئے۔ قائد اعظم زیارت کے مقام کے زمانے کی بات ہے کہ ڈاکٹر کرنل الہی بخش نے فاطمہ جناح سے پوچھا، آپ کے بھائی کو کچھ کھانے پر کیسے آمادہ کیا جائے؟ ان کی خاص پسند کا کوئی کھانا ہے تو وہ بتائیں۔ محترمہ فاطمہ جناح نے بتایا کہ بمبئی میں ان کے ہاں ایک باورچی ہوا کرتا تھا جو چند ایسے کھانے تیار کرتا تھا کہ قائد اعظم ان کو بڑی رغبت سے کھاتے تھے، لیکن پاکستان بننے کے بعد وہ باورچی کہیں چلا گیا ہے۔ انہیں یاد تھا کہ وہ لائل پور، جس کا آج نام فیصل آباد ہے، وہاں کا رہنے والا تھا اور شاید وہیں سے اس کا کچھ عطا پتہ مل سکے۔ یہ بات سن کر ڈاکٹر صاحب نے حکومت پنجاب سے درخواست کی کہ اس باورچی کو تلاش کیا جائے اور اس کو زیارت بھجوا دیا جائے کہ کسی نہ کسی طرح قائد اعظم اپنی پسند کا کچھ کھانا ہی کھا لے۔ وہ باورچی مل گیا اور اسے فوراً زیارت بھجوا دیا گیا، لیکن جناح کو اس کی آمد کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا۔ کھانے کے میز پر جب قائد اعظم نے اپنے پسندیدہ کھانے دیکھے تو تعجب کا اظہار کیا اور خوش ہو کر خاصا کھانا بھی کھا لیا۔ قائد اعظم نے استفسار کیا کہ آج یہ کھانے کس نے بنائے ہیں؟ تو فاطمہ جناح نے بتایا کہ حکومت پنجاب نے بمبئی والے باورچی کو تلاش کر کے یہاں بھجوایا ہے اور اس نے آپ کی پسند کا کھانا بنایا ہے۔ قائد اعظم نے پوچھا کہ اس باورچی کو تلاش کرنے اور یہاں بھجوانے کا خرچ کس نے اٹھایا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ کارنامہ بھی حکومت پنجاب کا ہے، کسی غیر نے تو خرچ نہیں کیا۔ پھر قائد اعظم نے باورچی سے متعلق فائل منگوا لی اور اس پر لکھا کہ گورنر جنرل کی پسند کا باورچی اور کھانا فراہم کرنا حکومت کے کسی ادارے کا کام نہیں ہے، خرچ کی تفصیل تیار کی جائے تاکہ میں قائد اعظم محمد علی جناح اپنی جیب سے یہ پیسے ادا کر سکوں۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، قائد اعظم نے وہ پیسے اپنی جیب سے ادا کیے۔ کوئٹہ پہنچنے کے بعد قائد اعظم کی صحت چند روز کے لیے بہتر ہو گئی تھی۔ وہ تھکان محسوس کیے بغیر روزانہ 1 گھنٹہ کام بھی کرنے لگ گئے تھے۔ اب ڈاکٹرز نے قائد اعظم کی صحت کا مزید جائزہ لیا اور ان سے گزارش کی کہ کوئٹہ سے کراچی منتقل ہونا چاہیے، لیکن قائد اعظم اسٹریچر پر لیٹے لاچار کیفیت میں گورنر جنرل ہاؤس نہیں جانا چاہتے تھے۔ ان سے بار بار درخواست کی تو وہ اس شرط پر کراچی جانے پر راضی ہو گئے کہ وہ گورنر جنرل ہاؤس میں نہیں بلکہ ملیر میں نواب آف بہاولپور کی رہائش گاہ میں قیام کریں گے۔ ان دنوں نواب صاحب انگلستان میں مقیم تھے۔ یہ بات ہے 1 ستمبر 1948 کی، جس کے عین 10 روز بعد قائد اعظم ہم میں نہیں رہے تھے۔ 1 ستمبر کو ڈاکٹر الہی بخش نے مایوس لہجے میں محترمہ فاطمہ جناح کو بتایا کہ ان کے بھائی کو برین ہیمریج ہو گیا ہے اور انہیں فوراً کراچی لے جانا چاہیے کیونکہ کوئٹہ کی بلندی ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اگلے آنے والے دنوں میں قائد اعظم کی طبیعت مزید بگڑتی چلی گئی اور 5 ستمبر کو ڈاکٹروں نے یہ معائنہ کیا کہ ان پر نمونیے کا حملہ بھی ہو چکا ہے۔ ڈاکٹرز نے امریکہ میں پاکستان کے سفیر مرزا ابو الحسن اصفہانی کو لکھا کہ وہ قائد اعظم کے لیے چند ڈاکٹروں کو بھجوا دیں۔ ان ڈاکٹروں کے نام ڈاکٹر فیاض علی شاہ نے تجویز کیے تھے۔ دوستو، 10 ستمبر 1948 کو ڈاکٹرز نے فاطمہ جناح کو بتا دیا کہ اب قائد اعظم کے زندہ بچنے کی کوئی امید باقی نہیں رہی اور یہ بھی کہ اب وہ فقط چند دنوں کے ہی مہمان ہیں۔ غالباً اسی دن قائد اعظم پر بے ہوشی کا ایک غلبہ ہوا تھا۔ اس بے ہوشی کے عالم میں ان کی زبان سے بے ربط الفاظ ادا ہو رہے تھے۔ وہ بڑبڑا رہے تھے، کشمیر، انہیں فیصلہ کرنے کا حق دو، آئین، میں اسے مکمل کروں گا بہت جلد، مہاجرین، انہیں ہر ممکن مدد دو، پاکستان۔ 11 ستمبر 1948 کو قائد اعظم کو اسٹریچر پر ڈال کر ان کے وائکنگ طیارے تک پہنچا دیا گیا۔ جب انہیں طیارے تک لے جایا جا رہا تھا تو عملے نے انہیں سلامی دی اور پھر سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ قائد اعظم نے انتہائی نقاہت کے باوجود فوراً ہی ان کا جواب دیا۔ ان کے ہاتھ کی جنبش سے محسوس ہوتا تھا کہ انہیں بستر مرگ پر بھی نظم و ضبط کے تقاضوں کا مکمل احساس تھا۔ کوئٹہ سے کراچی تک کا سفر 2 گھنٹے میں طے ہوا۔ اس دوران قائد اعظم بڑے بے چین رہے، انہیں بار بار آکسیجن دی جاتی رہی۔ یہ فرض کبھی فاطمہ جناح
اور کبھی ڈاکٹر الہی بخش ادا کرتے رہے۔ طیارہ قائد اعظم کو لے کر سپہر 4:15 بجے ماری پور کے ایئرپورٹ پر اترا۔ قائد اعظم کی ہدایت پر انہیں لینے کے لیے آنے والوں میں نہ حکومت کا کوئی اہم رکن موجود تھا، نہ ہی ضلع انتظامیہ کو معلوم تھا کہ وہ آ رہے ہیں۔ ایئرپورٹ پر ان کا خیر مقدم کرنے والوں میں گورنر جنرل کے ملٹری سیکرٹری لیفٹیننٹ کرنل جیفری نالس کے علاوہ اور کوئی بھی نہ تھا۔ گورنر جنرل کے سٹاف نے انہیں اسٹریچر پر ڈال کر فوجی ایمبولینس میں منتقل کیا۔ جناح کی ایمبولینس نے ابھی فقط 4 میل کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ اس کا انجن پیٹرول ختم ہونے کے باعث ایک جھٹکے کے ساتھ بند ہو گیا۔ اسی کے ساتھ ایمبولینس کے پیچھے پیچھے آنے والی گاڑیاں اور ٹرک اور دوسری چیزیں بھی رک گئی۔ آخر محترمہ فاطمہ جناح کے حکم پر ملٹری سیکرٹری اپنی کار میں ایک اور ایمبولینس لینے کے لیے روانہ ہو گئے۔ ادھر ایمبولینس میں شدید حبس کا عالم تھا، سانس لینا بھی دشوار ہو رہا تھا، ہر لمحہ بڑی اذیت میں گزر رہا تھا۔ محترمہ فاطمہ جناح لکھتی ہیں کہ تعجب ہے کہ دارالحکومت میں کسی نے یہ جاننے کی زحمت نہ کی کہ قائد اعظم 4:15 بجے ایئرپورٹ پر اترنے کے باوجود ابھی تک گورنر جنرل ہاؤس کیوں نہیں پہنچے، ان کا قافلہ کہاں ہے اور ان کی طبیعت کیسی ہے۔ خدا خدا کر کے کرنل نالز دوسری ایمبولینس لے کر واپس آئے۔ جناح کو اسٹریچر پر ڈال کر اس ایمبولینس میں منتقل کیا گیا اور یوں شام 6:10 پر وہ گورنر جنرل ہاؤس پہنچے۔ ایئرپورٹ سے رہائش گاہ تک کا 9 میل کا فاصلہ، جو زیادہ سے زیادہ 15 یا 20 منٹ میں طے ہونا چاہیے تھا، تقریباً 2 گھنٹے میں طے ہوا، یعنی 2 گھنٹے کوئٹہ سے کراچی تک اور 2 گھنٹے ایئرپورٹ سے گورنر جنرل ہاؤس تک۔ یہ تکلیف دہ سفر قائد اعظم نے اس قسم پرسی کے عالم میں کیا کہ ہماری تاریخ کی اس میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ گورنر جنرل ہاؤس پہنچنے کے بعد قائد اعظم فقط 4.25 گھنٹے زندہ رہے اور اس دوران وہ تقریباً غنودگی کے عالم میں رہے۔ ڈاکٹروں نے انہیں طاقت کا ایک انجیکشن لگایا اور ڈاکٹر الہی بخش کے بقول جب انہوں نے ہوش میں آنے پر قائد اعظم سے کہا کہ وہ جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گے تو انہوں نے آہستگی سے کہا، نہیں، میں زندہ نہیں رہوں گا۔ ڈاکٹر الہی بخش کے مطابق یہ قائد اعظم محمد علی جناح کے آخری الفاظ تھے جو انہوں نے سنے۔ ڈاکٹر ریاض علی شاہ نے لکھا ہے کہ قائد اعظم کے آخری الفاظ اللہ پاکستان تھے، جبکہ فاطمہ جناح مائی برادر میں لکھتی ہیں، جناح نے 2 گھنٹے کی پرسکون اور بے خلل نیند کے بعد اپنی آنکھیں کھولیں، سر اور آنکھوں سے مجھے اپنے قریب بلایا اور میرے ساتھ بات کرنے کی آخری کوشش کی۔ ان کے لبوں سے سرگوشی کے عالم میں نکلا، فاتی، خدا حافظ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر ان کا سر دائیں جانب کو آہستگی سے ڈھلک گیا اور ان کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ یہ وہ دن تھا کہ پاکستان سے بانی پاکستان کا سایہ ہمیشہ کے لیے اٹھ گیا، اور قائد اعظم کو ایمبولینس کیوں نہ ملی، اس کا جواب آج تک تاریخ نہیں دے پائی ہے۔